بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ علامہ عالم فقری نے اپنی کتاب خزینہ درود شریف میں تحریر کیا ہے کہ ایک روز شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ایک اعرابی طباق کے اوپر پردہ دیا ہوا لے کر آیا اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ اعرابی نے جواب دیا کہ میں 3 روز سے اس مچھلی کو پکا رہا ہوں، لیکن آگ کا اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اچھی طرح سے جان سکتے ہیں۔ دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مچھلی سے دریافت کیا، اللہ عز و جل نے اسے قوت گویائی عطا کی اور وہ بحکم خدا گویا ہوئی کہ ایک روز میں پانی میں تیر رہی تھی، ایک آدمی کے درود پڑھنے کی آواز میرے کانوں میں پہنچی اور میں نے کچھ نہیں کیا، میں وہ درود سنتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درود پڑھ کر سناؤ۔ اس نے سنا دیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی آگ تو کیا، اسے دوزخ کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ سبحان اللہ۔ دوسری روایت اس طرح ہے کہ تجارتی بیڑا سمندر میں جا رہا تھا، اس میں ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھا جو درود پڑھتا رہتا تھا۔ ایک بار اس نے اونچی آواز سے درود پاک پڑھا، ایک مچھلی نے درود سنا تو مست ہو گئی اور جھومتی ہوئی اس آواز کے پیچھے آتی رہی اور درود پاک سنتی رہی۔ اتفاق سے وہی مچھلی ماہی گیر کے جال میں پھنس گئی۔ ماہی گیر اسے بیچنے کے لیے بازار میں لے آیا۔ ایک صحابی نے اس نیت سے خرید لی کہ پکا کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر کروں گا۔ پکانے کے لیے چولہے پر چڑھایا اور آگ جلانا چاہی تو آگ نہ جلی۔ جب آگ جلائی جاتی وہ بجھ جاتی۔ تھک کر وہ خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا عرض کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی آگ تو کیا، اسے دوزخ کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی رضی اللہ، اس درود کو لکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، انشاءاللہ یہ درود پڑھنے والے پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اس درود کو درود ماہی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ درود ماہی کچھ یوں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد خیر الخلائق وافضل البشر وشفیع الامم یوم الحشر والنشر وصلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل معلوم لک وصلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وصلی علی کل الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک و بفضلک و بکرمک یا اکرم الاکرمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، یا قدیم یا دائم یا حی یا قیوم و یا وتر یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔